السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ آئیے سورۃ الفاتحہ کی بقیہ تفسیر ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ دوسرا ترجمہ اس طرح سے بھی ہوگا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس سے حقیقی مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بذات قادر، مستقل، غنی، بے نیاز مانا جائے، کہ وہ اللہ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام کے کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اور یہ والی بات اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی مدد کے بغیر کوئی کسی کی مدد کر سکے، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کی مدد کے بغیر ہی بندہ یا کوئی بھی ذات یا کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز کسی بندے کی مدد کر سکتا ہے، یہ ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے۔ اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس انداز سے اعراض کرتے ہوئے کسی غیر سے مدد طلب کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ خود اپنی طاقت ہی سے یہ مدد کر رہا ہے۔ مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے یہ واسطہ اور حاجات پوری ہونے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ جس طرح حقیقی وجود کہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، لیکن اگر ہم کسی اور کو کہیں کہ یہ بھی موجود ہے، آپ موجود ہیں، میں موجود ہوں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ خود اپنی ذات سے موجود ہے، بلکہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وجود کی طاقت دی ہے تو یہ موجود ہے۔ میں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ کے وجود سے موجود ہوں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ موجود ہے اس طرح سے مانے گا تو یہ تو شرک ہے، یہ تو گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر ہی کسی بندے کے لیے یہ ماننا کہ وہ بندہ مدد کرتا ہے، تو یہ ہر مسلمان اسے نکار دے گا اور اس سے کوئی بھی متفق نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اللہ عز و جل کی عطا سے اللہ عز و جل نے کسی کو طاقت دی ہے اور اس طاقت سے کسی دوسرے کی وہ مدد کر رہا ہے تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی بھی آزمائش یا کوئی بھی شرعی گرفت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے، اور اسی اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کرنا کہلاتا ہے۔ جیسا کہ غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدد کی نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ حالانکہ آپ اس آیت کریمہ کو آپ دیکھیں گے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ جب کنگال کے دیکھیں گے تو یہاں فرشتے تشریف لے کر آئے تھے، فرشتے آئے، فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کی مدد ہوئی تھی، لیکن یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کی مدد کرنے کا اختیار، فرشتوں کو مدد کرنے کا جو اختیار ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وعلیہم الصلوۃ والسلام کا ہے
کہ وہ اللہ عز و جل کی عطا کرتا طاقت سے مدد کرتے ہیں، حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. یہ جو آیت کریمہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ایک بندے خدا، اللہ کا نیک بندہ اتنی طاقت رکھ سکتا ہے کہ وہ دوسرے کی مدد کرے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تخت بلقیس کو اٹھا کر ایک پل بھر میں حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. جب انہوں نے یہ دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. تو حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سنے ہوں گے، تو اس پر تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں یہی ہوا تھا کہ حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، اور کہا گیا تھا کہ کون ہے جو فلاں ملک، فلاں شہر کے فلاں ملکہ کا جو تخت موجود ہے، فلاں شہر کے اندر تالا بند ہے، محل کے اندر ہے، کون اسے لے کر آ جائے. حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ نے اللہ عز و جل کی عطا کردہ قوت سے لے کر آئے اور آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائے تو باضابطہ ایک ضخیم کتاب مرتب ہو. بڑی کتاب، ضخیم کتاب پر مشتمل یہ کتاب بن جائے، ضخیم کتاب بن جائے کہ میرے نبی نے کتنی مدد فرمائی. چند مثالیں آپ سماعت فرمائیں. مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے پر پورے لشکر کو سیراب کر دیا، سیر کر دیا، بھوک مٹ گئی. تھوڑے سے کھانے پر لوگوں کے پیٹ بھر گئے اور سب سارے کے سارے سیراب ہو گئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کرام علیہ رضوان کو سیراب کر دیا. انگلیوں کے چشمے، انگلیوں سے پانی جاری کر کے، پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دیا. لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمایا. اور تعجب کی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہوتے ہوئے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، اپنی فریاد عرض کیا کرتے تھے. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر یہ بھی جانتے تھے کہ نبی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. آتے تھے. ایک صحابی رسول آئے، کسی جنگ میں تھے، ان کی آنکھیں ابل گئی تھی، آنکھیں نکل چکی تھی، ختم ہو گئی آنکھ. وہ ہاتھوں میں آنکھ کی پتلی لے آئے، آقا میری آنکھیں نکل گئی. آقا علیہ السلام نے اس کو ان کے حلقے میں رکھا اور لعاب دہن دیا، فوراً ہی آنکھ اسی وقت صحیح ہو گئی. ایک صحابی رسول آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کے تنے، ایک شاخ کو ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں دیا، وہ تلوار بن گئی. اسی طرح پرندوں، چرندوں، ان کے ساتھ مدد کے معاملات آقا علیہ السلام کے بھرے پڑے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی مدد فرمانے والا ہے. لیکن اللہ عز و جل کی عطا سے ان کے انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان، اولیاء اعظام بھی مدد فرما سکتے ہیں، مدد فرماتے ہیں. اگلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد، پھر عبادت کے بعد حقیقی مدد طلب کرنے کے بعد اب یہاں ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے اے اللہ تو نے ہمیں اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اب ہماری اس راستے کی ہدایت میں اضافہ فرمایا. یعنی تو نے ہمیں سیدھا راستہ تو دکھائی دیا، اب ہماری اس سیدھے راستے پر چلنے میں، ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بارہا
یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیر دینے والے ہمارے دل کو ثابت رکھ۔ یہاں اہدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم کے الفاظ استعمال ہوئے، اس سے مراد سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ صراط المستقیم سے مراد یہ ہے کہ عقائد کا سیدھا راستہ جس پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ جس پر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگلی آیت میں صراط الذین انعمت علیہم کے الفاظ ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ صراط مستقیم ہے کون سا، تو اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ سواد اعظم سے مراد اہل سنت کا ایک بڑا گروہ جس پر ہم ہیں، الحمدللہ جس پر ہم ہیں، یہی سواد اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صراط مستقیم اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرمائے۔